کہ زندگی میں منفی سوچوں، رویوں اور لوگوں سے کس طرح بچا جائے۔ یہ دنیا صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی جنگ کا بھی میدان ہے، جہاں ایک طرف نور ہے، ہدایت ہے، اور دوسری طرف اندھیرے، وسوسے اور منفی سوچیں۔ انسان کے ساتھ سبھی لوگ ہوتے ہیں مگر پھر بھی اس کا دل تنہا ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع جو ہم سب کی زندگیوں میں نہایت اہمیت کا حامل ہے اور دل کی گہرائیوں سے وابستہ ہے، وہ موضوع ہے کہ زندگی میں منفی سوچوں، رویوں اور لوگوں سے کس طرح بچا جائے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ اکثر لوگوں کی باتیں، رویے یا اپنی ہی منفی سوچ اندر سے انسان کو توڑ دیتی ہے؟ تو جان لیجئے، یہ دنیا صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی جنگ کا بھی میدان ہے، جہاں ایک طرف نور ہے، ہدایت ہے، اور دوسری طرف اندھیرے، وسوسے اور منفی سوچیں ہیں۔ کبھی انسان کے ساتھ سبھی لوگ ہوتے ہیں مگر پھر بھی اس کا دل تنہا ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے ہی ذہن کا قیدی بن جائے، جہاں ہر لمحہ مایوسی، احساس کمتری اور دوسروں کی باتیں انسان کو اندر سے زنگ لگا رہی ہوتی ہیں، ایسا زنگ جو اندر سے انسان کو کھوکھلا کر رہا ہوتا ہے۔ تو بس سن لیجئے اور اسے یاد رکھیے کہ یہ سب کچھ باہر سے نہیں آتا، یہ اندر سے اٹھنے والا وہ اندھیرا ہے جس سے منفی سوچیں جڑی ہوتی ہیں، جو تلخ رویوں اور ایسے لوگوں میں ہوتی ہے جو صرف زخم دیتے ہیں اور مرہم نہیں رکھتے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا واقعی انسان ان چیزوں سے بچ نہیں سکتا؟ کیا انسان ہمیشہ انہی مایوسی والی باتوں اور رویوں میں گرفتار رہے گا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، ہرگز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ نے ہمیں طاقت عطا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت قیمتی بنایا ہے، ہمارے رب نے ہمیں محبت کے لائق بنایا ہے۔ یہ نفرتیں تو انسان نے خود پال رکھی ہیں، اور یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ کبھی انسان کی زندگی میں کوئی اتنا قریبی رشتہ بھی ایسا ہوتا ہے جو اسے درد دیتا ہے، اور اس کو اس کی مخلصی کے باوجود بدلے میں نفرت یا زہریلی یادیں دیتا ہے۔ ہاں، مگر انسان خود اگر دل سے مخلص ہونے کے باوجود کسی رشتے سے زخم کھاتا ہے تو فقط اللہ سے بات کر کے اپنا قصہ اسی کو بتائے، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے مٹھاس ہے یا پھر زہر اللہ بخوبی جانتا ہے، اور آپ کے دل میں کیا ہے اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ زخموں کا مرہم اللہ ہی کے پاس ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو اپنے حواس پر ہرگز سوار نہ کریں کہ وہ آپ کے ذہنی اور دلی سکون کو خراب کر سکیں، کیونکہ جس سے مخلصی کے باوجود آپ کو زخم ملا ہو، وہ کب اس قابل ہے کہ آپ اسے سوچ کر اپنے سکون کو ضائع کر دیں، یا آپ اتنی پیاری زندگی کو ان منفی سوچوں میں کھو کر خراب کر دیں۔ زندگی میں منفی سوچوں، لوگوں اور برے رویوں سے بچنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ زندگی اللہ کا دیا ہوا بہت خوبصورت تحفہ ہے، اس کی قدر کریں، اور یاد رکھیں کہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار مایوسی ہے، اور وہ یوں ہی حملہ کرتا ہے، مایوس کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، انسان کو وہی چیزیں یاد دلاتا ہے جو انسان کو غمگین اور پریشان کرتی ہیں۔ ارے ہمارا رب جو ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، وہ تو خود فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی حال میں مایوس تو ہونا ہی نہیں، اور منفی سوچ ہمیشہ انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے، اسے مایوس کر دیتی ہے۔ الجھن کوئی بھی ہو، حل تو ایک ہی ہے کہ اللہ سے بات کریں، سجدے میں جا کر اپنی ہر الجھن اسی سے بیان کر دیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جو آپ کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہوں، نہ کہ آپ سے اپنا موازنہ کرتے ہوں، کیونکہ جس انسان کے اندر نفرت یا منافقت ہوگی تو ایسے لوگوں سے اپنے رب کی پناہ بھی مانگیے، کیونکہ ان کی صحبت آپ کو پریشان کرے گی، اس لیے کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے آپ کے اندر نیگیٹو وائبس آئیں گی،
उन लोगों के साथ बैठें जो आपकी खुशियों में खुश होने वाले हों, जो आपको अंदर से इंस्पिरेशन देने वाले हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि हमें ऐसे मनफी लोगों से, अपने अंदर की मनफी सोचों से, बुरे रवैयों से हमेशा महफूज रखे और हमें भी बुराई से बचाए, खुद को एक बेहतरीन इंसान बनाने में हमारी मदद करे और हमें ऐसे लोगों से जोड़ दे जो हमारे लिए बेहतरीन हो और दिलों में मोहब्बत और मिठास रखने वाले हों। अल्लाहुम्मा आमीन।